السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري رمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب الجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں۔ ہم سب اس کے کمزور اور ناتواں بندے ہیں۔ وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ، کروڑ انگنت لاتعداد زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوست، آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ، کل شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرما کر اس مہینے کی فضیلت اور بزرگی کے اندر اس قدر اضافہ فرمایا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے اس چیز کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالغ بیٹے ہونے کا شرف حاصل۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں، آپ کو تقریباً 30 سال تک زید بن محمد کہا جاتا رہا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدمی کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے بلایا جائے، 30 سال کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے زید بن حارثہ کہا جانے لگا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت صدمہ ہوا کہ 30 سالوں سے میری نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ مجھے زید بن محمد کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس فکر اور ان کی اس تمنا پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑا انعام عطا فرمایا اس کے بدلے میں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صحابی کا نام ذکر فرمایا نہیں، کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا نام ہے، نہ عشرہ مبشرہ کا نام قرآن مجید میں ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام قرآن مجید میں ہے تو وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، حضرت زید کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور یہ رہتی دنیا تک اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن مجید میں ان کا نام باقی رہے گا۔ اور میرے دوستو، حضرت زید کا نام قرآن مجید کے اندر پائے جانے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اس نیت سے زید کا نام لیتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو زید کے اندر 3 حروف ہیں، لہذا کوئی آدمی اس نیت سے زید کا نام لیتا ہے کہ یہ حروف قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، تو اسے 30 نیکیاں ملتی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام جب اتنا اونچا ہے تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت ہی عظمت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، حضرت اسامہ بن زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا بڑا مقام تھا، پوتے کے درجے میں ہوتے تھے حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، ان دونوں کے بیچ میں ایک مہینہ ہے۔ میرے دوستو، جو شعبان سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کو ہم رجب کہتے ہیں، رجب المرجب اس کا نام ہے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں آپ نے سنا ہوگا کہ رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی دعا شروع فرما دیتے
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے اور اس مہینے سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے کی فضیلتوں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اور اس کے اندر نیکیاں کرنے سے لوگ غافل ہیں۔ آج لوگ اتنے غافل ہیں کہ کوئی بھی مہینہ آ جائے، کوئی رمضان آ جائے، شعبان آ جائے، زندگی ویسی کی ویسی ہی گزر رہی ہے، کوئی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے مہینے میں جس کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں، جس کثرت کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں، جس کثرت کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، دوسرے مہینوں میں آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ دیجئے، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایسی ہی ایک روایت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جس کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، دیگر مہینوں میں آپ اتنی کثرت نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں میں بھی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان مہینوں کے مقابلے میں آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت اور آپ کی جدوجہد اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ بڑھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کی پوری تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال، میری تفصیل اور میری زندگی کی کارگزاری اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس وقت میں روزے سے رہوں۔ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہوں کا کوئی، میرے دوستو، کوئی شائبہ نہیں، کوئی تصور نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے، اس وقت میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، مشغول رہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ میرے دوستو، ہم یہ چیزیں ہمارے لیے سبق کے درجے میں ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں نمونہ ہیں۔ ان چیزوں سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہم تو صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ہماری سوچ گناہوں کی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا گناہوں کا ہے، ہمارا ماحول گناہوں کا ہے، اور ہم یہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری طرف سے دوسرے کو کیسے تکلیف پہنچے، ہم دوسرے کی دکان کو کیسے لوٹے، ہم دوسرے کو کیسے تکلیف پہنچائیں، اس کی دکان اچھی چل رہی ہے کیسے وہ دکان ٹھپ پڑ جائے۔ حسد کی آگ ہمارے سینوں میں چل رہی ہے، بغض کی آگ ہمارے سینوں میں چل رہی ہے۔ آدمی موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ میں اس کی کمائی کو کیسے لوٹ لوں، میں اس کی دکان کو کیسے برباد کروں۔ میرے دوستو، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے دوستو ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اچھے دن اور ایسے اچھے ایام اور ایسے اچھے مہینے لاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، لاپرواہی میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اعمال پیش کیے جائے، اس وقت میں اللہ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں لگا رہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ میرے دوستو، ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر و جمعرات کو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر و جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہر مہینے کی 3 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جسے ایام 20 کہتے ہیں. یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں اور اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو رونق بخشا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے صدقے میں رسولوں کو رسالت عطا فرمایا، آپ کی نبوت کے صدقے میں آپ نے نبیوں کو نبوت عطا فرمایا. لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ ہر پیر اور جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب ایک تو ہے 15 شعبان کو اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک ہے پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. دونوں احادیث کو ملا کر حضرات محدثین فرماتے ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کی تفصیلی کارگزاری، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کی اجمالی کارگزاری. ایک تفصیل کے ساتھ اور ایک اجمال کے ساتھ مختصر طریقے پر کہ پورے سال کا کیا کارگزاری ہے، پورے سال اس کے لیے کیا بایو ڈیٹا تیار کیا جائے، اس کے جینے مرنے کا، اس کے کھانے پینے کی کیا تفصیل ہے. اور تو لہذا ہر پیر اور جمعرات کو جو تفصیل پیش کی جاتی ہے، وہ جو کارگزاری پیش کی جاتی ہے وہ تفصیلی ہوتی ہے کہ اس نے ان 3 دنوں کے اندر، ان 4 دنوں کے اندر یہ کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ فرماتے. اور جو شب برات میں تفصیل پیش کی جاتی ہے وہ اجمالی ہوتی ہے، جو کارگزاری پیش کی جاتی ہے وہ اجمالی ہوتی ہے. چنانچہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایام اور یہ مہینے اور یہ دن ہمیں اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ ہم اس کی قدر کریں اور اپنی زندگی کی روش کو بدلیں اور اپنی زندگی کے چال ڈھال کو بدلیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہونے کی کوشش کریں اور ہماری آخرت کی فکر کریں جو لامحدود ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی. چنانچہ پیران پیر سید الطائفہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شعبان کیا چیز ہے، شعبان کی مہینے کی اتنی جو فضیلت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شعبان کے حرف کے اندر، شعبان جو لفظ ہے اس میں 5 حروف پائے جاتے ہیں، اس میں 5 حروف پائے جاتے ہیں. لہذا ان حروفوں سے شعبان کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شعبان میں 5 حروف پائے جاتے ہیں. پہلا حروف شین ہے، تو شین کا مطلب یہ ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ بزرگی والا مہینہ ہے. شین سے شرافت. اور اس کا دوسرا جو حروف ہے عین ہے، عین سے عربی کے اندر علو کہتے ہیں، بلندی والا مہینہ ہے. اس کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند و بالا مقام عطا فرماتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگی عطا فرماتے ہیں. اور اس کا جو تیسرا حروف ہے وہ با ہے. با سے بر، عربی کے اندر برن کہتے ہیں نیکی کو. یہ مہینہ نیکی کرنے کا ہے. اس مہینے کے اندر نیکی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی نیکیوں کو قبول فرما کر اس بندے کو بڑا مقام عطا فرماتے ہیں، بڑا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس کا ایک چوتھا جو حروف ہے وہ الف ہے. الف سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الف سے الفت، یعنی الفت پیار و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور ہمدردی اور مساوات اور غمخواری کا مہینہ ہے. جو پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندہ اس کی شرافت کو سمجھے گا،
اور اس کے علو مرتبے کو سمجھے گا اور پھر اس مہینے کے اندر نیکی کو کرے گا اور آپس میں پیار و محبت کو بانٹے گا، پیار و محبت کے ساتھ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے اندر نورانیت پیدا فرما دیں گے۔ نون سے نورانیت، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے اندر نورانیت پیدا فرما دیں گے۔ وہ ایسے زندگی گزارے گا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو لہذا میرے دوستوں، ہم لوگوں کو یہ مہینہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ شرافت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو نور علی نور بنا دیں گے۔ ہماری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی مقبولیت عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی شرافت اور عظمت اور عزت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ میرے دوستو، شعبان کا مہینہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اس میں آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، جو گزرا ہوا مہینہ ہے رجب المرجب، اس کے اندر میں نے شب معراج کے بارے میں آپ لوگوں سے تذکرہ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ان آسمانوں پر جن انبیاء علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اندر کیا حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو میں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ملاقات کروایا، اس لیے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ولد صالح، نیک بیٹے کے لیے، نیک اولاد کے لیے مرحبا اہلا و سہلا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان پہ اپنے بیٹے کا استقبال فرمایا اور آپ کو مرحبا اہلا و سہلا کہا، اور اس کے بعد اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر لے گئے اور دوسرے آسمان کو جو فرشتہ تھا اس نے کہا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اس فرشتے نے کہا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت چلا رہے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے میں سے ایک کھلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہم کیا ہے پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ چنانچہ دوسری آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے لیے دوسری آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے، آپ علیہ السلام کو مرحبا اہلا و سہلا کہنے کے لیے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام موجود۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروایا کہ عیسائیوں نے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کو کیا ہے مارنے کے لیے ان لوگوں نے پیچھے پڑ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے میں جو سامری تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا دیے اور لوگوں نے اسے پکڑ کر سولی پہ چڑھائے اور یہ کہتا رہا میں تو تمہارا ساتھی ہوں عیسیٰ، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، آج جو صلیب میں لٹکا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے بلکہ یہ سامری ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن
اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا اور اس صلیب کو چومتے ہیں کہ اس کو چومنے سے ہمارے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، قسم خدا کی اللہ نے مذہب اسلام جیسا عظیم اور پاکیزہ مقدس مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ یہ کمبھ کا میلہ جو چل رہا ہے الہ آباد کے اندر جا کر دیکھیے، وہاں کتنی گندگی ہے، اور اس گندگی کے اندر وہاں جو پجاری لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پورے بالکل برہنہ ننگے رہتے ہیں، وہاں عورتیں بھی رہتے ہیں، وہاں مرد بھی رہتے ہیں، اور وہاں لوگ وہیں پر گندگی کرتے ہیں اور وہیں پہ جا کے ڈبکیاں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ ارے ظاہر میں پاک نہیں ہوئے تو باطن میں کہاں سے پاک ہوں گے؟ تم ان گندگیوں میں لت پت ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے مذہب اسلام اتنا پیارا اور پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، 2 رکعت نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ وضو کر کے پاکی صفائی کے ساتھ مسجد میں آئیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو چتا کرنے کے لیے، جلانے کے لیے جا رہا ہے، جب وہ بھاپ سے بے تاب ہو جاتا ہے تو دوسرے طرف کے لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے گھسیٹ کے انگار میں ڈال رہا ہے۔ میرے دوستو، لیکن مذہب اسلام مرنے والے کی بھی عظمت کہ اس کو بھی پاک صفائی کے ساتھ، اس کو بھی کیا ہے بالکل پردے کے ساتھ، بالکل کیا ہے کیا اسے غسل دیں گے اور اس کی عظمت کو باقی رکھیں گے۔ پھر 2 آدمی قبر میں اتر کر بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اسے قبلہ رخ لٹائیں گے۔ یہ مذہب اسلام کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر بہت سارے یورپ کے اندر ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، وہاں کی سڑکیں بہت عمدہ، وہاں کی جھیلیں بہت عمدہ، وہاں کے لوگوں کے پاس پیسے بہت زیادہ، سب کچھ ہے، لیکن میرے دوستو سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی ہے، اور سرکار کی طرف سے خودکشی ہونے کی اجازت اور سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی درخواست پیش کرتا ہے میں خودکشی کی موت مرنا چاہتا ہوں تو اسے زہر کا ٹیکہ لگا کر اسے ہمیشہ کی موت سلا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس عمدہ سڑکیں ہیں، عمدہ گھر ہیں، عمدہ مکانات ہیں اور پیسہ بھی بہت ہے، لیکن مذہب اسلام کی دولت سے وہ محروم۔ جس چیز سے سکون ملتا ہے، جس چیز سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے، اس چیز سے وہ لوگ محروم ہیں۔ چنانچہ میرے دوستوں، دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے ہیں ساری دنیا بھی آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کا بال بھیگا نہیں کرے گی، آپ کو ہم بلند و بالا کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، 4 دان کے عالم کے اندر آپ کے نام کو روشن کر دیا۔ آج میرے دوستو، سب سے پہلے دنیا کے اندر انڈونیشیا میں اذان شروع ہوتی ہے، 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے، دنیا کا کوئی خطہ اذان سے ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا، اور اس اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا کے ساری دنیا آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن آپ کا ذکر اور آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا رہے۔ تیسری آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات کراتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمایا، اور ان کے بھائیوں نے ان کے پاس راشن اور اناج لینے کے لیے گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تمہارے لیے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھر بھر کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے آپ کے دشمن آئیں گے اور دشمنوں سے پورا مکہ بھر جائے گا، لیکن آپ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ تو اللہ کے نبی فتح مکہ میں جب مکے کے صحن میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان فرمایا آج سب کے سب کو چھوٹ ہے، کسی پر کوئی پکڑ نہیں، جس نے ہمارے راستے میں کانٹے بھی
بچھایا ہم اس کو پھول بچھائیں گے، جس نے ہمارے سینے میں ہمارے سینے کے اندر خنجر گھونپا آج ہم اس کو دل سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو امان ہے، جو حضرت معاویہ کے گھر چلا جائے گا اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے میرے دوستو ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اس نے ایمان کے دامن میں آ گئی۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ اسلام کے دامن میں آ گیا۔ بڑے بڑے سرداران قریش جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا اور ایک بہت بڑا مجمع اسلام میں داخل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کروائی، اور پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے قلم کا استعمال فرمایا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب کیا ہے زبان سے بات کیا کرتے تھے، تحریر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ریٹنگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، قلم چلانا کسی کو نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا کے اندر قلم کو چلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشارہ تھا، اے نبی جی جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جائیں گے آپ خطوط لکھ کر ملک دنیا کے بادشاہوں کو دعوت کا پیغام بھیجنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام بھیجنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے دنیا کے سارے بادشاہوں کے نام، ہرقل کے نام، شاہ روم کے نام، کسریٰ کے نام اللہ کے نبی نے خطوط لکھ کر بھیجا، اور اللہ کے نبی نے دین کا پیغام پوری دنیا کے اندر تحریر کے ذریعے سے عام فرمایا۔ اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات کروایا۔ ہارون علیہ السلام سے میں بالکل مختصر طریقے پہ تذکرہ کرتا جا رہا ہوں۔ ہارون علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ملاقات کروایا کہ ہارون علیہ السلام وہ برگزیدہ نبی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت صفیہ اداس ہیں، چہرے پہ مایوسی ہے، آنکھوں کے اندر پانی نکل آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا ہے صفیہ؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ آپ کی دیگر بیویاں اور آپ کے صحابیات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہودی نسل سے ہوں، میں یہودی خاندان سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ اگر لوگ تجھ سے پوچھے تو یہ کہہ دینا ہاں میں حضرت ہارون کی بیٹی ہوں، حضرت موسیٰ کی بھتیجی ہوں اور رسول اللہ کی بیوی ہوں۔ ہاں میں حضرت ہارون کی بیٹی ہوں اور حضرت موسیٰ کی بھتیجی ہوں اور محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں۔ چنانچہ میرے دوستو اللہ کے نبی جب یہ کہا گیا تو حضرت صفیہ کا چہرہ کھل اٹھا اور حضرت صفیہ خوش ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی تمہاری مثال میرے ساتھ، میری نسبت تمہارے سے ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت، جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت ہے ویسے میری اور تمہاری نسبت۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ میرے دوستو بیویوں پر ظلم کرنا کوئی جواں مردی نہیں ہے، بیویوں کو مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے، بلکہ ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسانیت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر اونٹ لایا گیا، اور وہ اونٹ عربی النسل تھا، تھوڑا اونچا تھا، اس اونٹ پر حضرت صفیہ بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنا پیر مبارک اس اونٹ کی پیٹھ سے لگایا اور کہا صفیہ اس پر پیر رکھ کے اونٹ پر چڑھو۔
یہ اللہ کے نبی کے اوصاف ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہ۔ چنانچہ میرے دوستو، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ وقت کی نزاکت اور تنگ دامنی کی وجہ سے اس کو کبھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کیے، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ساتویں آسمان پر جو ملائکہ کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہنچے، اور پھر وہاں سے آپ کے لیے رف سواری لائی گئی، اور اللہ کے نبی اس پر بیٹھ کر ملأ اعلیٰ پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہے جتنا تیر کمان سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعامات عطا فرمائے۔ ان سب کی تفصیلات کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت اور آپ علیہ السلام کا سچا عشق اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔